اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تمہیں دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش منظور ہے تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر اچھی طرح سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور اس آخرت کو چاہتی ہو تو اللہ نے تم میں سے نیک بختوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کھلی ہوئی بدکاری کرے تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ زنمن آپ دیکھ رہے ہیں عرفان رمضان، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی، میرے ساتھ موجود ہیں نصرت حارث، دونوں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کیونکہ آج حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال ہے تو چند اعشار سے میں اپنی بات کا آغاز سبحان کروں اللہ، گی۔ وہ کچھ یوں ہیں: جاری ہے زمانے میں فیضان خدیجہ کا، سبحان اللہ، لا فیضان خدیجہ کا۔ لا ریب ہے امت پر احسان خدیجہ کا، آہا، وہ پہلی شہادت ہے سرکار مدینہ کی، ہے اوج پہ کس درجہ ایمان ہائے خدیجہ ہائے، کا۔ ماشاء اللہ، سبحان تبلیغ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رہ جائے بھرم یا رب، تھا زندگی بھر بس یہ ارمان خدیجہ اللہ، کا۔ ہائے ہائے، ماشاء اللہ، مطلوب ہے جو تجھ کو داور کی رضامندی، دے واسطہ پھر اس کو ہر آن خدیجہ کا۔ سبحان اللہ، رسول سبحان اکرم اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کائنات کی بہترین خواتین مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم، خدیجہ بنت خولد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ صلی علیہ اللہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم وسلم۔ ہیں۔ اور اس میں آگے ہم سب ہی یہ جانتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آپ ایک باوقار بلند مرتبہ رکھنے والی ماشاء خاتون کے طور پر جانی جاتی تھیں۔ آپ کو طاہرہ کے لقب سے نوازا اللہ، واہ گیا واہ، تھا۔ اور چند اور جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا سبحان چاہوں اللہ، گی۔ ہے عزم و ہمت کی جاں خدیجہ، خلوص نیت کی شان خدیجہ، آہا، خدا نے تجھ کو وہ شان دی ہے، بنی تو امت کی ماں خدیجہ۔ سبحان اللہ، وفا کی اعلیٰ مثال تم ہو، سلام تم پر ہو ماں خدیجہ، سبحان اللہ، خدا کی رحمت کے پھول برسیں، ہے تیری تربت جہاں خدیجہ۔ سبحان اللہ۔ بھائی نصرت، آج تو آپ نے کمال کر دیا، جس انداز سے آپ نے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کے مناقب فضائل شاعرانہ انداز سے بیان کیے ہیں، سبحان اللہ۔ آج بہت ذرا لطف آیا آپ کے اس انداز کو سن کے، شکریہ۔ خدا یہ عقیدتیں سلامت رکھے۔ ہم عرفان رمضان، عرفان پیدا تیرے خاطر اطراف دو عالم، کونین کی وسعت کا فسوں تیرے لیے ہے۔ ہر بحر میں موجوں کے تلاطم کو صرف تیرے لیے بنایا گیا ہے، بلکہ اس کے علاوہ یہ آسمان، یہ زمین، ہر چیز کا مقصد اور مقصود آپ ہی تو ہیں۔ میں آج کے اس پروگرام عرفان رمضان میں آج مہمان رمضان میں اپنے ساتھ جی لے بیٹھا ہوں۔ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ آج وہ جوان اپنا کام، اپنا کارنامہ خوبی انجام سے دے رہا ہے، اس انداز سے دے رہا ہے کہ پورے معاشرے میں جہاں اس وقت مہنگائی، حالات، خطرات، یہ سب چیزیں ہیں، مگر وہ کہتا ہے اپنا کام میں کرتا رہوں گا۔ حماد تنویر جو اسی نام سے حماد فاؤنڈیشن سے ملک پاکستان میں اپنی خدمت دے رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، جو صرف 10 روپے کے جی کے حساب سے آپ کو فروٹ دے رہے ہیں، ساتھ ساتھ 100 روپیز کا چکن دے رہے ہیں، 5 روپے کی روٹی دے رہے ہیں، اور آج بھی کراچی کے مختلف علاقوں میں ان کے سٹالز لگے ہوئے ہیں بھرپور انداز سے۔ حماد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ۔ آپ کیوں کر رہے ہیں یہ کام، آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت کراچی میں، پاکستان میں بہت سارے ایسے سفید پوش لوگ ہیں جو کہ کسی کے آگے بھیک نہیں مانگ سکتے اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ تو ہمارا ایک چھوٹا سا انیشیٹو تھا کہ وہ عزت سے خریدے، نہ کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، کیونکہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ رمضان ہے، اس مہنگائی کے دور میں جہاں ہر چیز کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، تو ہم نے تھوڑا سا ریلیف دینے کی کوشش کی تاکہ جو مڈل کلاس ہے، سفید پوش آدمی، اس کا سحری، افطار اور رمضان اچھی طرح گزر جائے۔ اور اس کے بعد کیا کرے وہ؟
اس کے بعد ہمارے روزگار پروجیکٹس بھی ہیں جس کے تھرو ہم لوگوں کو امپاور کر رہے ہیں تاکہ وہ غربت کی لکیر سے باہر آئیں. اور اس کے علاوہ بھی رمضان کے علاوہ بھی ہمارے بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں جس میں ہماری کوشش ہوتی ہے لوگوں کو ہم امپاور کریں، نہ کہ ایک ٹائم کا راشن دے کے ان کی مزید پریشانی میں اضافہ کریں. کن کاموں میں پڑ گئے حماد؟ آپ کی تو پڑھنے لکھنے کی عمر ہے، یہ ٹینشن آپ کو کس نے ڈال دی ہے؟ دیکھیں، یہ اگر ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے بہت برے حالات ہیں، کراچی کے بہت برے حالات ہیں، لیکن کوئی بھی ان ایشوز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے آواز نہیں اٹھاتا. ہر بندہ اگر آسان راستہ چن لے گا تو ہمارے ملک کا پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ دیکھیں، ہمارے ملک کا جو بہت سارا ہیومن کیپٹل ہے وہ باہر ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، جس میں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں اور جو اسکلفل لوگ ہیں. کیونکہ یہاں کوئی بھی نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ یہاں کے حالات ایسے ہیں، بہت برے حالات ہیں. اگر ہم خصوصاً کراچی کی بات کریں تو یہاں ایک مڈل کلاس آدمی کے گھر میں نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں. اس کے علاوہ پھر یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ گن پوائنٹس پہ ہماری چیزیں بھی چھین لی جاتی ہیں، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن میری اور میری ٹیم کی یہ کوشش ہے کہ ہم جتنا لوگوں کی زندگی میں کچھ ریلیف پرووائڈ کر سکیں، ہیلپ کر سکیں، تو وہ ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے. بہت اچھی. یہ خیال کہاں سے آیا؟ کتنے عرصے پہلے آیا؟ بیسکلی ہم 2015 8 سالوں سے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اور بیسکلی میں ایک میمن فیملی سے بلانگ کرتا ہوں. اچھا. ہماری ایک ماشاءاللہ ایک بہت بڑی ٹیم ہے، کیونکہ اگر ٹیم نہیں ہوتی تو یہاں تک پہنچنا ناممکن ہو یہ جاتا. کہتے ہیں ہمارے جو میمن ہوتے ہیں نا، ان کے اندر دو چیزیں تو بلڈ میں ہوتی ہیں، چیریٹی تو وہ خوب کرتے ہیں اور ساتھ میں بزنس بھی کرتے ہیں، نوکری پسند نہیں کرتے. تو یہ واقعی سچ ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. یہ چیزیں ہمارے بائی برتھ ہمارے بلڈ میں آتی ہیں، ایک چیریٹی کرنا اور ایک بزنس کرنا، اور یہ بچپن سے ہی ہمیں سکھایا جاتا ہے، اور یہ بائی برتھ آتی ہیں. اگر کوئی نہ بھی سکھائے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بس ہم خود کرتے یہ چیزیں چلے جاتے ہیں. چلے، عماد ہمارے ساتھ ہیں اور اس جذبے کو ہم سراہتے بھی ہیں، ساتھ میں ایک مثال بھی بناتے ہیں. عماد، آپ شاباش، زندہ باد، یہ کام کرتے رہیں. ابھی سوال میں نے پوچھنے ہیں، مگر عماد چونکہ پڑھ بھی رہے ہیں تو آج ہمارے پاس اور بھی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس آئے جن سے نصرت حارث کچھ سوال پوچھیں گی اور ان جوابوں کے تحت ان کو انعام ملے گا. نصرت، کیا سوالات ہیں آپ کے پاس؟ سوالات بھی ہیں اور پارٹیسپنٹس بھی ہیں، تو پارٹیسپنٹس کا تعارف آپ سے کرواتے چلیں. فہیم بزدار ہمارے ساتھ موجود ہیں داؤد یونیورسٹی سے، محمد فہد علی ہیں کراچی یونیورسٹی سے، اور علی فاروق ہیں بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی سے. آج ویسے اسٹوڈنٹس ہی اسٹوڈنٹس ہیں، کیونکہ اس طرف ہمارے گیسٹ اسٹوڈنٹ ہیں اور اس طرف ہمارے پارٹیسپنٹ اسٹوڈنٹس ہیں. آپ لوگوں سے تینوں سے سوال ہوں گے. پروگرام آپ دیکھ ہی چکے ہیں. آپ تینوں نے جس طرح سر ہلایا تھا پہلے ہی میں سمجھ گئی تھی کہ فارمیٹ صحیح طریقے سے پتہ ہے. تو سب سے پہلے آپ سے فہیم ہم شروع کرتے ہیں. پہلا سوال ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے وقت عمر کتنی تھی؟ اس کے آپشنز ہیں جو میں آپ کو دے رہی ہوں: 32 سال، 38 سال، 40 سال یا 25 سال. 40 سال. بالکل صحیح جواب ہے. رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کس سن ہجری میں تعمیر فرمائی تھی؟ اس کے آپشنز ہیں سن 3 ہجری، 2 ہجری، 4 ہجری یا 1 ہجری. 1 ہجری. سوچ لیں. سوچ لو. اس کا جواب اویس صاحب آپ دیں گے. کیا پوچھنا ہے مجھ سے؟ کیا پوچھ رہی ہیں؟ مجھے تو آواز ہی نہیں آ رہی آج. اور میری ٹیم بھی دے گی، کیونکہ صحیح جواب انہوں نے اس میں ماشاءاللہ سے، آج آپ نے صحیح کہا تھا ویسے شروع میں. رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کس سن ہجری میں تعمیر فرمائی تھی؟ 3 ہجری، 2 ہجری، 4 ہجری یا 1 ہجری. صحیح جواب جی اویس صاحب. مجھ سے ہی پوچھا جا رہا ہے 2 ہجری؟ بھائی مجھے لگا اس نے کہہ دیا، میں نے تو یہاں پہ اشر کو بھی اشارہ دیا 2 ہجری کا. تیسرا سوال، خانہ کعبہ کی اونچائی کتنے میٹر ہے؟ 20 میٹر، 15 میٹر، 14 میٹر یا 12 میٹر؟ 20 میٹر. 14 میٹر اس کا 14 صحیح میٹر. جواب. اور یہ ایک مثال ہے غریبوں کو، مثال ہے نصرت معذرت کے ساتھ، کہ ہم بڑے بڑے گھر بناتے ہیں نا، دیکھیں اللہ کا گھر 14 میٹر، یہ اس کی اونچائی ہے اور یہ اس کی وسعت کے بعد کی حالت ہے. اب ہمارے دوسرے پارٹیسپینٹ ہیں محمد فہد علی، اور آپ سے پہلا سوال ہے، دریائے جہلم کے قریب کون سا مشہور قلعہ ہے؟ شیش محل، روہتاس قلعہ، پکا قلعہ یا شاہی قلعہ؟ شیش محل، بے، روہتاس قلعہ. اچھا، یہ الف بے کر کے انہوں نے یاد رکھا ہوا ہے. بالکل صحیح جواب. سن 1920 میں مشہور تعلیمی ادارہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کس رہنما نے قائم کیا تھا؟ مولانا محمد علی جوہر، سر سید احمد خان، بہادر یار جنگ یا لیاقت علی خان؟ محمد علی جوہر. بالکل صحیح جواب. کیا بات ہے. کس مسلم سائنسدان کو ریاضی کی شاخ الجبرا کا موجد تسلیم کیا جاتا ہے؟
مولانا رومی, شیخ سعدی, ڈاکٹر عطا الرحمان یا محمد بن موسیٰ خوازمی؟ محمد بن موسیٰ خوازمی. بالکل صحیح جواب. کیا بات ہے بھائی, آپ تو بڑے فلائنگ کلرز میں پاس آؤٹ ہوئے ہیں اس سیشن میں. اب آپ کی طرف آ جاتے ہیں. لاسٹ پارٹیسپینٹ ہمارے ہیں علی فاروق. تو علی فاروق سے پہلا سوال ہے, موجودہ جغرافیائی تقسیم کے اعتبار سے مشہور مسلمان سائنسداں ابو ریحان البیرونی کا تعلق کس ملک سے تھا؟ ازبکستان, سوڈان, ترکیہ یا امریکہ؟ آپشن ریپیٹ کر دیجیے دوبارہ. آپشن ازبکستان, سوڈان, ترکیہ یا امریکہ؟ سیکنڈ آپشن. سوڈان نہیں, اس کا آپشن نمبر 1 تھا ازبکستان. آپ سے دوسرا سوال ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کتنی ازواج مطہرات نے وفات پائی؟ اس کے آپشنز ہیں 2, 4, 1 یا 3. 2. 2 بالکل صحیح جواب. غزوہ موتا کے حوالے سے مشہور مقام موتا اب کس مسلم مملکت میں ہے؟ اردن, برطانیہ, ہانگ کانگ یا کولمبیا؟ بول دو. اردن. بالکل صحیح جواب. لگ رہا تھا منہ ویسا ہی بنا رہے تھے لیکن پھر کنفیوز ہو رہے تھے. سو اب دیکھتے ہیں کہ آگے آپ لوگ کیا اسکور کرتے ہیں. ٹیم بی جو ہے نا وہ مسکرا بہت رہی ہے, تو طے یہ پایا کہ مسکراہٹ اور کانفیڈنس کے بعد جو ہے آپ لوگ اچھا اسکور کرنے کے چانسز ہوتے ہیں. تو کیا میں گیسٹ کی طرف چلی جاؤں؟ تھینک یو سو مچ. نیکسٹ بزر راؤنڈ میں پتہ چلے گا کہ پتہ آپ لگ جائے گا, لوگوں کی کیا لگ پتہ جائے پرفارمنس ہے. گا. جی ایسے بولے لگ پتہ جائے گا بزر راؤنڈ میں. ہاں, لگ ہی پتہ جائے گا. جی ہاں جی حماد, آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمارے تعلیمی اداروں پہ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ بچے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, آپ بھی اس طرح کے کسی مقابلے میں جاتے ہیں؟ بالکل, جب موقع ملتا ہے تو ضرور جاتے ہیں. تعلیمی اداروں پہ یہی ہے کہ پاکستان میں دیکھیں ہر سال ہزاروں بچے گریجویٹ ہوتے ہیں, لیکن پاکستان ابھی بھی ان بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے بےتاب ہے جو کہ پاکستان کا پوری دنیا میں نام روشن کر سکیں اور پاکستان کے لیے کچھ اچھا کر سکیں اور پاکستان کو ایک عظیم ملک اور سپر پاور بنا سکیں. ان 75 سالوں میں شاید ہم وہ بچے نہیں ڈھونڈ پائے, لیکن امید ہے کہ آنے والے سالوں میں ہم ضرور ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں گے اور ان کی سکلز کو پالش کر کے انہیں رائٹ پلیس پہ ان کی پلیسمنٹ کی جائے اس سے گی. مجھے لیکن یہ لگتا ہے کیونکہ جب ہم مارننگ شو کرتے ہیں تو ہمارے پاس بے تحاشا ٹیلنٹڈ بچے آتے ہیں. مجھے کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ یہ برجنگ دا گیپ والی بات ہے ابھی, کیونکہ وہ پلیٹ فارم نہیں ہے, اس طرح سے سراہا نہیں جاتا, اس طرح سے ہم ان کو ہائی لائٹ نہیں کرتے. ٹیلنٹ بھی ہمارے پاس بہت ہے اور لوگ بڑا نام بھی بنا کے آ جاتے ہیں اپنے خرچے پہ, لیکن پھر اس کو اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. آپ نے جب یہ شروع کیا تو کوئی ایک پش ہوتا ہے یا کوئی ایک انسپریشن ہوتی ہے. 8 سال پہلے جب آپ مزید چھوٹے تھے, اسکول میں تھے, جی بالکل, اسکول کا لاسٹ ایئر تھا, تو اسکول میں ایسی کیا چیز تھی جس نے آپ کو اس طرح سے اس جانب آنے کے لیے متوجہ کیا؟ بیسکلی جب ہم اسکول میں ہوا کرتے تھے تو میری مدر, ہمارا گھر روڈ کی سائڈ تھا پہلے, جو لاسٹ پرانا گھر تھا, تو وہاں بہت سارے بچے گزرتے تھے, تو میری مدر یہ کرتی تھی, انہیں روز کھانا پرووائڈ کیا کرتی تھی. اچھا. تو میں یہ دیکھتا رہتا تھا بچپن میں, اور اس کے بعد اگر کبھی گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا یا کہیں کوئی اور ہوتا تھا تو وہ انہیں ایک 5 روپے کا سکہ وہ پرووائڈ کرتی تھی, لیکن اس 5 روپے کی سکے کی آج سے 8 سال پہلے بہت زیادہ ویلیو ہوا کرتی تھی. تو اسی دیکھ کے ایک ذہن میں چیز آئی تھی کہ انشاءاللہ یہ اچھا کام ہے, اس کو آگے ہم اور بڑے لیول پر انشاءاللہ لے کر جائیں گے, اور پھر بس آج ہم یہاں ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی, امپریسو. یہ لڑکا مجھے امپریس کر رہا ہے نصرت, ویری بہت بڑے کام کرے گا کوئی تو انشاءاللہ. امپریس کرا ہے آپ کو, یہ بہت خوشی کی بات ہے. بریکنگ نیوز ہے, آج جی ٹی وی پہ چلنی بھی چاہیے. تو عرفان رمضان میں آپ بریک لے رہے ہیں جی, وقفے کا وقت ہوا ہے اور وقفہ بہت ضروری ہے, پوری قوم کو لینا چاہیے وقفہ. آئیں گے لوٹ کے, عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے. عرفان رمضان, عرفان عرفان رمضان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ حماد موجود ہیں, اور حماد نے آج کل بڑی ایک امیزنگ کام کیا ہوا ہے سیوک سینٹر پہ. آپ کا باقاعدہ ایک کیا کہتے ہیں آپ اسے, اسٹال کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ بیسکلی ہم نے ایک رمضان بچت کیمپ لگایا ہوا ہے. اچھا, بچت کیمپ لگایا ہوا ہے, جس میں آپ جو روٹی مارکیٹ میں 25 روپیز کی ہے ہم وہ 5 روپیز کی دے رہے ہیں, جو چکن مارکیٹ میں 600 500 کا ہے ہم وہ صرف 100 روپیز کا دے رہے ہیں, اور جو سبزی فروٹ کی شاپ پر اگر آپ لیتے ہیں 4 to 5 فیملیز کا 150 200 کا, ہم وہ صرف 10 روپیز کے جی میں دے رہے ہیں. 10 روپے کلو میں 10 آپ روپے سبزی کلو اور فروٹ دے رہے ہیں.
वाह भाई, तो ये आप देखिए, और सिविक सेंटर पे आप हैं कराची में, एक ही जगह पर है आपका ये कैंप? फ़िलहाल एक ही जगह लगा है, इसके अलावा 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे हमारे 5 और 10 रुपए की हम रोटी दे रहे हैं। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? वो औरंगी टाउन कराची में है, एक डालमिया शांति नगर में है, और ये पूरे साल के 12 महीने हम लोग अच्छा, ये रोटी काम जो करते 5 रुपए की है ये पूरे साल आप हैं, पूरे देते साल रहते हैं? काम करते हैं। और बाकी फ्रूट्स वगैरह के लिए और चिकन के लिए जो है ये महीना आपने रमज़ान मखसूस है। किया है। सही। अच्छा, हमने ये भी सुना था कि आपके साथ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, कुछ लोगों ने हमला कर दिया था? जी बिल्कुल, सेकंड रमज़ान को ही हुआ था कि हमारा स्टॉल चल रहा था, अचानक एक वायलेंट मॉब आया है, उनके हाथ में डंडे भी थे, उन्होंने डायरेक्ट आके हमारे स्टॉल पे अटैक किया, हमारा टेंट फाड़ दिया, चीज़ें चोरी कर कर ले गए सारी, जो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा भी जो हमारी अपने वॉलंटियर्स एम्प्लॉयज़ की चीज़ें थी वो भी ले गए, हमारे वॉलंटियर्स को भी मारा, उनके कपड़े भी फाड़े गए, और उसके बाद वो वहाँ जो लोग खड़े थे, जो लेने आए थे सफ़ेद पोश लोग, उनको भी उन लोगों ने मारा, और उसके बाद वो लोग डिस्पर्स्ड हो गए। तो फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या किया सिक्योरिटी के हवाले से, और किसी ने नोटिस लिया इस बात का? उसके बाद हमने काफ़ी जगह एप्लीकेशंस दी कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, लेकिन चलें देर आए दुरुस्त है, फाइनली आज हमें वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी गई है। 2 पुलिस एहलकार हमें दिए गए हैं ताकि सिक्योरिटी के हवाले से, बाकी हमने अपनी पर्सनल सिक्योरिटी पे भी थोड़ी सी चीज़ें करी, अपने एम्प्लॉयज़ बढ़ाए, अपने वॉलंटियर्स बढ़ाए, और एक सिस्टम वापस हमने एक स्टार्ट सिस्टम कर बनाया। दिया। तो जो ऑलरेडी वॉलंटियर्स थे वो डीमोटिवेट तो नहीं हो गए थे? क्योंकि ज़ाहिर है इस तरह का इंसिडेंट हो जाना और फिर मार पिटाई होना तो वो बहुत हर्ट कर देता है इंसान को। वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट भी हो गए थे, उन्होंने सोचा कि हम ये अपने लिए तो कर नहीं रहे, रोज़े में, धूप में, हाँ। और उसके बाद हम लोगों की मार भी खाएं और फिर लोगों की बातें भी सुने कि आप नहीं कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है जब आप इतने बड़े मकसद के तहत निकलते हैं तो ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है। ये पाकिस्तान है, कराची है, अच्छा काम करेंगे तो आपको ज़्यादा टारगेट किया जाएगा बनिस्बत इसके जो बुरा काम कर रहा हो। लेकिन ठीक। खैर ये चीज़ें होती रहती। और क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, दूसरे सेगमेंट की तरफ जाना है, बाद में आप बता दीजिएगा कि आपने सियासतदान बनना है या सोशल वर्कर बनना है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस भी आप पढ़ रहे हैं तो सियासत की तरफ भी मुझे कुछ आपका झुकाव लग रहा है। लेट्स सी कि इनका क्या प्लान है आगे का, वो बाद में हम दरियाफ्त करेंगे। अभी आगे का पार्टिसिपेंट्स के क्या हालात होने वाले हैं, उवैस रब्बानी साहब की तरफ चलते हैं, वो बताएंगे कि क्या हाल है सवालात का, पार्टिसिपेंट्स का और जवाबात का। जी, पूछा जो आपने हाल दिले बेकरार का, हम सब ने कहा शुक्र है परवरदिगार का। और ऐसी हालत में मैं आपसे हमाद कहूँगा कि आप सब कुछ बने मगर एक एंकर भी बन जाएं आप साइड में। आजकल हर बंदा बनना चाहता है, अच्छी बात भी, बड़ी इज्जत मिलती है आपको अगर आप जीटीवी में हैं तो। काफी लोगों का जवाब ऑन एयर तो नहीं कर दिया आपने, आहा अगर किसी ने पूछा हो आपसे? बहुत होशियार है नुसरत, माशाल्लाह इनका दिमाग बहुत अच्छा है, हाफजा बहुत अच्छा है। हम सवाल जवाब की तरफ आ रहे हैं, इनका हाफजा कैसा है इस पे आज हमारा इम्तिहान है। ABC पहला सवाल, आपने बजर बजाना है। किन उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का असल नाम रमला था? ऑप्शन ए उम्मे हबीबा, ऑप्शन बी हजरत खतीजा, ऑप्शन सी हजरत हफ्सा, ऑप्शन डी हजरत आयशा। फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन उम्मे हबीबा सही जवाब, बहुत अच्छे। मोहम्मद फारूक, मोहम्मद फहद अली, अली। फहद बहुत अच्छे, जबरदस्त। अगला सवाल, किस खित्ते को अंबिया की सरजमीन बी आया पहला? एक फलस- मिनट मेरी बात सुनो, बजाओ मगर खुद डांस नहीं करो। नहीं वो उसकी वजह से हो गया। हाँ, फलस्तीन। जवाब बिल्कुल ठीक है, फिलिस्तीन को अंबिया की सरजमीन कहा जाता है। तीसरा सवाल है, हजरत यानी उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक किस अरब के मशहूर क्या आगे क्या कबीले से था, मशहूर कबीले से था? बनु असद। ऑप्शन सुन लेते काश, अभी भी सवाल वैलिड है, सवाल वैलिड। हाँ क्या? बनु बकर। ये भी गया, अब तुम सुन लो। पहला ऑप्शन है बनु अदी, दूसरा बनु नजीर, तीसरा कुरैश, चौथा बनु हाशिम। हाँ, कुरैश। कुरैश सही जवाब। टीम बी और सी और ए। आपसे अगला सवाल, शाह हबशा नजाशी के दरबार में हजरत जाफर बिन अबू तालिब ने किस सूरत की, जी किस सूरत की? सूर्य मरियम की सूर्य तरफ। मरियम, ठीक है बिल्कुल, सूर्य मरियम की तिलावत आपने फरमाई नजाशी के दरबार में। पांचवा सवाल, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत किस सन ईस्वी में? ए किस सने ईस्वी में की? हाँ बताओ, एक मिनट नहीं। 611 611 भाई वाह, गलत जवाब। हाँ जी 622 622। हाथ मिलाओ इस बात पे, तुम कामयाब इंसान हो, बहुत होशियार हो, बहुत अच्छे। छठा सवाल, 6 हिजरी में तारीखी मुआहदा सुलह हुदैब। अरे पूरा क्यों हिलते हो? इसको दिखाओ जरा, दोबारा हिल के दिखाओ फिर पूछूंगा मैं। एक दफा दोबारा बजाओ जैसे हिले थे, कैसे? क्या सवाल क्या पूछा है मैंने?
اب پوچھ لوں میں آپ کی اجازت ہو تو 6 ہجری میں تاریخی معاہدہ صلح حدیبیہ طے ہوا تھا. اس معاہدے کو تحریر کرنے کا شرف کس نے حاصل کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. حضرت علی کرم اللہ وجہہ. آپ کے ہاتھوں سے جو لکھا گیا معاہدہ وہ فتح مبین کہلایا. آپ کے ہاتھوں سے چلی جو تلوار وہ ذوالفقار, اور پھر وہ بھی فتح مبین, یعنی ایسی فتح کہ خیبر, خندق, عہد, ساری مثالیں آپ کے سامنے. بالکل ٹھیک جواب آپ کا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو عقد ہے, جو نکاح ہے, وہ ہوا تو کس عمر میں ہوا؟ سن مبارک کیا تھا؟ مبارک کیا ہاں عمر, ایج نا آپ وسلم کی 25 سال. 25 سال صحیح جواب, بہت اچھے فاروق. 8واں سوال, اسپین میں مسلمانوں نے تقریباً کتنے برس حکومت کی ہے؟ پہلا آپشن 800 سال. جی 800 سال. 800 سال. ایک اور مرتبہ بالکل صحیح جواب دیا ہے آپ نے اس بار. اور 9واں سوال, آخری سوال ہے, جس کے آس پاس ہوئے ہوئے مارکس وہ پاس کر لے. شیر شاہ سوری نے جنوب ایشیا پہ کل کتنے برس حکومت کی ہے؟ آپشن اے 5, بی 33, سی 22 اور ڈی 35. جی اے 33. کیا بات ہے لڑکے, اس بار تو تمہارا سوال اور جواب دونوں ہی غلط ہیں. ابھی بھی آپشن باقی, دونوں میں سے کوئی بتا دے, ایک ہٹ گیا. آپشن دوبارہ بتاؤں. 35, 33, 5 کے 22, 5, 33, 22 کے 35. جلدی سے. نو, یس, اوکے, ختم ہو گیا. کسی نے کچھ نہیں بتایا. نصرت, آج ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ یہیں پہ, مگر آج ونر کون ہے؟ ونر ہمارے پاس جی فاروق صاحب, فہد صاحب. فہد, ٹیم بی میں آپ کھیل رہے تھے. آپ کو بن احسان کی طرف سے اور چیس کی طرف سے تحائف مبارک ہو. یہ آپ کے تحفے آئے, قبول کیجئے. اور اسی اثنا میں میں اپنے پیارے دوست فاروق سے یہ گزارش کروں گا, یہ بڑے اچھے نعت خیر انہوں نے ابھی بتایا, ذرا آپ ہلکا سا ایک مصرع پڑھ دیں, میں تحائف دے رہا ہوں. بسم اللہ کریں. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے. ماشاءاللہ, بہت اچھا. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک ماشاءاللہ. اسی بات پہ جی ایف ایس کا تحفہ بھی لے لو تم, یہ لو, جی ایف ایس کی طرف سے بھی تحفہ تمہارے نام ہوا, اور آپ کے بھی نام ہوا. آپ کو تو ویسے بڑا نام ہوا. بن احسان کا تحفہ آپ کو مل گیا, اور کیا چاہیے آپ کو, اور چیز کا تحفہ مل گیا. میں سوال کا جواب کہ بھائی سیاست میں آنے کا پلان ہے یا سوشل ورک ہی اس طرح آگے کرنا ہے, کرنا کیا ہے آئی آر کے بعد؟ دیکھیں, آپ نے کہا سیاست میں, اس کا میں اسپیسیفکلی آپ کو جواب دے دیتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا سیاست ہوتا کیا ہے. سیاست کا یہ مطلب ہوتا ہے اپنے معاشرے میں بہتری پیدا کرنا, لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا. تم نے آنا ہے تو تم پہلے اپنی ڈیفینیشن مجھے بتا رہے ہو کہ یہ مقصد ہے, یہ ڈیفینیشن ہے, اسی لیے میں آؤں گا. اور اس کنٹری کے لیے کچھ کرنا, تو میں تو وہ آلریڈی کر رہا ہوں. میں آؤں گا نہیں, آئی ایم آلریڈی انٹو اٹ. اس کا یہ مطلب نہیں. اچھا یہ بتاؤ, تم سیاستدان بن گئے. بھائی اب بات یہ ہے کہ ہمارے پاس, وہ بالکل صحیح ہے آپ کی آئیڈیالوجی, آپ کی ڈیفینیشن میں تسلیم کر رہی ہوں, لیکن ہمارے پاس جو اس وقت آپ کے پاس لاٹ موجود ہے, انہی میں سے کسی کو جوائن کرو گے یا اپنا کچھ لے کر آؤ گے؟ یہ جب مجھے جی ٹی وی کے آپ ٹاک شو میں بلائیں گے نا, اس میں میں ضرور بتاؤں گا. لیکن اس کو ہم کتنے ہوشیار ہیں. ایک تو میمن, پھر سیاستدان بھی نہیں بن رہا لڑکا, بن گیا, سمجھ لیں. بلوچی میں کہتے ہیں تو منی باز دوست ہے. آپ بہت اچھے دوست ہیں میرے. میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو بھگدڑ مچ جاتی ہے تقسیم کے دوران, اس سے ذرا احتیاط کروا رہے ہیں کچھ؟ اس سے بالکل احتیاط کروا رہے ہیں. پولیس کی نفری بھی تعینات ہے, ہماری اپنی سیکیورٹی بھی ہے, والنٹیئرز بھی ہیں. آلموسٹ کوئی 25 لوگ یہ سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں صرف سیکیورٹی. بہت اچھے. ٹھیک ہے. سو ود دیٹ بہت بہت شکریہ حماد آپ کا. آل دا بیسٹ ٹو یو. ہماری نیک تمنائیں دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ یہ کام بھی بہترین طریقے سے کیجیے, اور سیاست بھی پھر دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ امید ہے بہترین طریقے سے ہو جائے گی. آپ سے میں اجازت چاہتی ہوں کیونکہ میں یہاں پر اللہ حافظ کہنے لگی ہوں اپنے ویورز کو, اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں عرفان رمضان کی ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے. بریک کے بعد آپ دوبارہ ملاحظہ فرمائیے شیف کے ساتھ ان کا سیگمنٹ. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا عرفان رمضان.